السلام علیکم، میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور اپنے یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج 3 موضوعات پر بات کریں گے۔ پہلا ہے جو کامران خان کو شہباز شریف نے انٹرویو دیا، اس پہ بات کریں گے۔ تیسرا جو فلسطینیوں نے خوشی منائی ہے پاکستان کی قرارداد جو UN میں پیش ہوئی ہے، اور عمران خان نے پاکستان کا سر فخر سے اونچا کیا ہے دنیا عرب میں، یورپ میں اور امریکہ میں، اس پہ بات کریں گے۔ اور جو 10 کروڑ روپے 10 سال میں خرچ کیے گئے پنجاب میں شہباز دور میں، اس پر مکمل بحث کریں گے۔ اور ایسڈ بیانڈ مین جو شہباز شریف خود کو معصوم گردانتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ یہ چند موضوعات ہیں، انشاءاللہ جلدی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو پہلے بات کریں گے پاکستان اور فلسطین نے UN میں جو مشترکہ قرارداد پیش کی ہے، اور اس نے عرب دنیا میں پاکستان کا مقام، خاص کر وزیر اعظم پاکستان کا مقام بہت اونچا کیا ہے۔ یورپ میں بھی یہی کچھ ہوا ہے، اور امریکہ میں بھی لوگوں نے اس چیز کی بہت ستائش کی نظروں سے دیکھا ہے کہ پہلا ملک ہے مسلمانوں میں جس نے ٹرو نیشن تھیوری پیش کی ہے، اور زبردست طریقے سے پہلے بھی ہوتا رہا، لیکن اس طریقے سے جو کچھ اس نے یعنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہے پاکستان نے، اور پھر اسرائیلی اخبار نے، اسرائیلی ٹائم نے اس کو خود بیان کیا ہے، اور پھر اسی بیان کو دنیا کے اخبارات نے اٹھایا ہے، میڈیا نے اٹھایا ہے کہ اس شخص نے فلسطین کے حق میں جو بیانات دی ہیں، جو کردار اس نے ادا کیا ہے عمران خان نے، یہ کہ کسی اور مسلم لیڈر نے آج تک ادا نہیں کیا۔ اور اب فلسطین کا مسئلہ ایک عالمی مسئلہ جو پہلے بھی تھا، لیکن اب مکمل طور پر بہت یعنی آئرلینڈ کے وزیر اعظم نے یہاں تک کہا کہ جب تک فلسطین آزاد مملکت کی وجود نہیں آئے گی تو اس پر کوئی ذی شعور شخص تو انسان اس پہ صبر نہیں کر سکتا۔ اور وہ جو اس کے پارلیمنٹ میں، آئرلینڈ کے پارلیمنٹ میں جو بحث ہوئی اور اس میں عمران خان کا خاص کر ذکر ہوا، تو یہ کوئی معمولی بات کامیابیاں نہیں ہیں۔ تو ہمیں حکومتوں کی بات نہیں کرتا، جتنے یعنی عرب دنیا کے عوام ہیں، افریقی دنیا کے عوام ہیں، یورپ کے عوام ہیں، سب کے سامنے عمران خان کا قد بہت اونچا ہو گیا ہے۔ اور یہاں افسوس یہ ہوتا ہے کہ ادھر دوسرا جو ہمارا بلکہ بلکہ فلسطینی سفیر نے یہاں تک کہہ دیا کہ جب تک پاکستان موجود ہے ہم خود کو مجبور و لاچار نہیں سمجھیں گے، اور ہمارے لیے سب سے بڑی امید کی کرن ہے وہ پاکستان کی حکومت ہے، پاکستان ہے، اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان۔ یہ خاص کر فلسطینی سفیر نے یہ سٹیٹمنٹ میڈیا کو دیا ہے۔ تو آج تک تو کسی اور کا نام انہوں نے نہیں دیا، لیکن صرف عمران خان کا نام لیا ہے۔ لیکن ہم بد نصیب قوم کیا ہے کہ ابھی جو کرپشن کا بادشاہ ہے جس کو شہباز شریف کہتے ہیں، اس کا ایک انٹرویو چل رہا تھا کل پرسوں کامران خان کے پروگرام میں۔ تو اس نے جس طرح اس کو اپنے قید تنہائی میں، اور یہ بھی اس نے کہا کہ عقوبت خانے میں مجھے رکھا گیا ناجائز طریقے سے، اور میں نے ایک دہلی کی کرپشن نہیں کی۔ یہ اس کا بہت مشہور جملہ ہے کہ میں نے آج تک ایک دہلی کی کرپشن نہیں کی۔ تو وہ جو کچھ پوچھتا رہا کامران خان، تو اس نے خود کو ایسے ثابت کیا کہ بالکل یعنی کہ یہ شخص یعنی دودھ کا دھلا ہوا ہے، اور دنیا میں اس نے کوئی کرپشن کبھی دیکھی نہیں، اور نہ اس کو کرپشن آتی ہے۔ اس کا بیان تھا کہ مجھے آشیانے میں بلایا گیا اور صاف پانی میں مجھے گرفتار کیا گیا، اور نیب نے کچھ ثابت نہیں کیا۔ تو نیب کا تو میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اس خاندان کو کیا ریلیف دیتا ہے، لیکن وہ چونکہ حقائق ہے تو اس کو نیب ضائع تو نہیں کر سکتا۔ تو وہ جو صاف پانی میں جو 56 کمپنیوں کا ذکر اس نے خود کیا، تو اس 56 کمپنیوں میں ایک اربوں روپے اس نے جو قوم کے لوٹے ہیں، اور اس کے ٹولے نے جو لوٹے ہیں، اور بیوروکریسی کے ساتھ مل کر وہ یہ ٹی کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں سب کچھ، لیکن وہ کہتا ہے میں نے ایک دہلی کی کرپشن نہیں کی۔ یہ ہم اتنے بد نصیب قوم ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان لوگوں نے اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے۔ اور پھر وہ اس انٹرویو میں یہ بیان کرتا ہے، ایک طرف تو کہتا ہے کہ مجھے عقوبت خانے میں رکھا گیا، تو دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ صبح میں واک کرتا تھا، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، پھر پرندوں کو دانہ ڈالتا تھا،
اور اس کے بعد میں پھر ورزش بھی کرتا تھا. تو یہ کیسا عقوبت خانہ تھا کہ اس میں یہ شخص یہ سب کچھ بھی کرتا رہا. جیسے عام لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لیے جیل تو ایک 5 اسٹار ہوٹل سے کم ہوتا نہیں ہے. تو جیل کا نام کہاں سے آ گیا؟ یہ انہوں نے کب عقوبت خانہ دیکھا اور کب ان پر ظلم ہوا؟ وہ ایک چیز ابھی تک یعنی کوئی ذی شعور انسان اس پہ یقین کرنے کو تیار بھی نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کو ہماری بھی بد نصیبی ہے کہ وہ جو اپنے وہ قوم پر احسان جتانا چاہتے تھے اس انٹرویو میں کہ ہم نے فوراً بجلی بنائی اور سستی بجلی بنائی. یعنی یہ اس طرح کی جھوٹ ہے کہ اب اس کو اگر ایک عام آدمی بیٹھ کے اس کا جواب دینا چاہے تو وہ اس کو گالیاں ہی گالیاں دے گا اور تو کچھ نہیں کرے گا. لیکن ان میں اتنا شرم نہیں ہے کہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر وہ کہتا ہے کہ ہم نے سستی بجلی بنائی. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ سستی بجلی کون سی یہ کہہ رہا ہے. سولر انرجی تھی، ونڈ انرجی تھی، جو 5,000 میگا واٹ کی یہ بات کرتے ہیں، یہ 25 روپے فی یونٹ دنیا میں مہنگا ترین بجلی آج تک اگر کہیں پروڈیوس ہوا ہے تو وہ اس شخص کے دور میں ہوا ہے 25 روپے. اور اسی بجلی کو جو انہوں نے بنایا ہے عمران خان حکومت نے وہ 6 روپے میں. اب 6 روپے کا مقابلہ 25 روپے کے ساتھ یہ شخص اس کو شرم نہیں آ رہی ہے کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور یہ قوم بھی سن رہا ہے. لیکن قوم ہے کدھر؟ جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ تو میں بہت دفعہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ شاید وہ یعنی شکل سے تو انسان ہو لیکن ذہنی طور پر وہ حیوان ہے، انسان تو وہ ہے نہیں. اگر ان کو یہ فرق بھی نظر نہیں آتا کہ انہوں نے قوم کو اس طریقے سے اس سولر انرجی میں، ونڈ انرجی میں، صاف پانی میں، آشیانہ اسکیم میں کیسے لوٹا، کیسے تباہ کیا اور ہمارے اقتصاد کو کہاں سے کہاں پہنچایا. تو یہ تو پھر مطلب بہت بڑی افسوس کی بات ہے. اگر ان لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی تو ان کو انسان کہنا میں انسانیت کی توہین سمجھتا ہوں. یہ ایک حقیقت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. تو اب ایک طرف یہ شخص اپنے کارنامے گنوا رہا تھا اور پھر وہ ملتان میٹرو میں جتنی کرپشن ہوئی ہے اس کے متعلق اس نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا طوفان عمران نیازی گٹھ جوڑ جو ہے نیب کے ساتھ انہوں نے مچایا. اور جا کے جب وہ دیکھا تو ادھر ایک دہلی کی کرپشن نہیں نکل آئی. یہ منصوبہ تھا 15 بلین کا جو پہنچا 65 بلین پر، یہ ملتان میٹرو کا. انہوں نے یہ ہر وقت وہ کام کرتے ہیں جس سے صرف لوگوں کو نظر آئے کہ یہ تو بہت بڑا کام ہو رہا ہے، لیکن قوم کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو موجودہ سبسڈی دی جا رہی ہے یعنی اورنج ٹرین لاہور کو دیکھ لیں تو یہ 1 ارب روپے کا ڈیلی ہمیں دینا پڑتا ہے. ابھی آگے جا کر اس کا انٹرسٹ اور بڑھے گا. تو یہ کیسے چلے گا؟ اگر ایک منصوبے پر قوم کے 50 ارب سالانہ خرچ ہوں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ لوگوں کو ان کے جو پیروکار ہیں ان کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اس خاندان نے اپنے کک بیگس کے لیے کتنا بڑا نقصان اس ملک کو پہنچایا ہے. وہ چیزیں ان کو نظر نہیں آ رہی. یعنی ایک طرف 25 روپے کا یونٹ اور دوسری طرف عمران خان کا 6 روپے کا یونٹ. یعنی اس میں آپ ذرا یعنی اس کو ایک دوسرے کے ساتھ میں لائیں اور اس کو دیکھیں کہ 19 روپے اس قوم پر زیادہ ڈال دیے گئے. اسی طرح جو گیس کا انہوں نے وہ پر ڈے جو گیس ہماری قطر سے آ رہی ہے اس میں انہوں نے جو ککس بیکس لیے، دنیا میں کس ریٹ پر گیس بک رہا تھا انہوں نے کتنے کے لیے کا خریدا. 15 سال کے لیے اپنے ملک کو انہوں نے یرغمل بنا دیا قطر کے ہاتھوں. تو یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا کہ ان کا ایک ہے وہ جس کو احتساب الرحمان کہتے ہیں، ان کا ایک خاص آدمی جو قطر میں بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے کس ریٹ پہ وہ گیس لیا؟ 8.5 مکہ فٹ کی ریٹ پہ لیا تھا. اور دنیا میں وہ اس وقت جو اس کا ریٹ چل رہا تھا اور جو ایگریمنٹس ہو رہے تھے قطر کے ساتھ دنیا کے، وہ $4.5 میں ہو رہے تھے. تو اب اندازہ آپ خود کیجئے کہ ان لوگوں نے اس ملک کو کہ یہ جو UNDP کا جو رپورٹ آیا ہے اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ جو پاکستان پر ٹوٹل قرضہ ہے $100 بلین کا، تو صرف انرجی سیکٹر میں ان لوگوں نے 48 ارب روپے 48 بلین ڈالر یعنی $48 بلین پاکستان کو نقصان پہنچایا. باقی جو 100 بلین کو انہوں نے، ابھی میں وہ فگر بھول رہا ہوں کہ باقی کتنے کس مد میں،
تو یہ سب کچھ اس خاندان نے کیا. انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر اپنے کک بیکس کے لیے سب کچھ کیا ہے. لیکن یہ شخص کامران خان کے پروگرام میں بیٹھ کر جو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، تو آج تک میں نے کسی پیڈ میڈیا کو نہیں دیکھا کہ اس کو کنٹراڈکٹ کرے کہ بھائی آپ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں، یہ آپ کہتے کیا ہے. یعنی 10 کروڑ روپے 10 سالوں میں جو خرچ ہوئی ہے، یہ 10 سال وزیر اعلیٰ رہا ہے پنجاب کا، اور 10 سال میں یہ جو سب کچھ ہوا ہے، تو یہ جو بڑے بڑے اینکر بیٹھتے ہیں، ان کے جو پیڈ لوگ ہیں، انہوں کسی نے اس پہ بحث نہیں کی. افسوس یہاں ہوتا ہے کہ ہمارا میڈیا بھی ان کے ہاتھوں میں ہے، ہمارے عدالتیں ان کے ہاتھوں میں ہیں، ہمارا نیب ان کے ہاتھوں میں ہے، ہماری جتنی آئینی ادارے ہیں وہ اس خاندان کے ہاتھوں میں ہیں، اور وہ کچھ نہیں کرتے ان کے خلاف. اس کے لیے عوام کو خود نکلنا پڑے گا، ورنہ یہ بہت گندگی کی طرف یہ ملک چلا جائے گا. یعنی جیسے ان کو سہولتیں دی جا رہی ہیں اس وقت، تو میں تو مقتدر حل کی جب بعض اوقات بات ہوتی ہے نا مقتدر حل کی، تو میں کہتا ہوں انہوں نے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ یعنی لوگ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور یہ جو لوگ پورے ملک کو لوٹ اور تباہ کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، اور ان کے لیے وہ لوگ بھی خاموش ہیں. عدالتوں کا تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا رویہ ہے، خصوصاً لاہور ہائی کورٹ کا ان کے ساتھ، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیا رویہ ہے، اور سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ لوگ سب دیکھ رہے ہیں. یعنی آج تک مریم نواز یعنی کنوکٹڈ پرسن، صرف والد کی تیمارداری کے لیے اس کو چھوڑا گیا تھا، تو وہ بھی ابھی یعنی ملک کے خلاف بھی سازشوں میں مصروف ہے، فوج کے خلاف بھی سازشوں میں مصروف ہے، اس کا والد بھی سب کچھ کر رہا ہے. لیکن کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو ان کو اندر کر سکے، ان کو اس مقام پہ رکھے جہاں ان کا مقام بنتا ہے. یعنی ان کا زندگی یعنی جیل کے باہر گزرنا بھی ظلم ہوگا اس قوم کے ساتھ، کیونکہ وہ اتنے بڑے بڑے کیسز ہے کہ اس میں یہ جس طرح چاہتے ہیں کرنے دے اس عدالتوں کو. یہ اب جو عوام کو سمجھ آنے لگی ہے، ان کے لیے آئندہ مستقبل میں بہت مشکل ہو جائے گا اس آئینی اداروں کے لیے کہ اس خاندان کے کس کیس کو یہ ختم کریں گے. یہ ان کے بس کا کام بھی نہیں ہے، یہ کر بھی نہیں سکیں گے. لیکن خواہ ان لوگوں کو جو ریلیف مل رہا ہے، عوام کے یعنی ذہن ان اداروں سے کتنے یعنی بدظن ہو رہے ہیں، اور ان کا پھر مستقبل کیا ہوگا ان اداروں کا، یہ ابھی عام آدمی کو سمجھ آنے لگی ہے. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے موجودہ حکومت کی کہ آج تک کوئی بھی کرپشن کا کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا، صرف رنگ روڈ کا، اور وہ بھی عمران خان خود لے کے آیا ہے. یعنی ایسے پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ اپنی حکومت کے خلاف، اپنے لوگوں کے خلاف خود کیس بنا رہا ہے. یعنی یہ فرق ہے اس خاندان میں اور عمران خان میں. اور اگر ان چیزوں کا ہم نہ سمجھے تو پھر ہمارا انجام تو ایسا ہونا چاہیے، اس سے بھی بدتر ہونا چاہیے. تو جو جیسی قوم ہوگی ویسے اس کے حکمران ہوں گے، تو پھر وہی حکمران اس قوم کے لیے ضروری ہے جو ان کو تباہ و برباد کرے. ایسا شخص یعنی جو ان کے لیے یعنی کہ ایسے منصوبے لے کے آیا ہے کہ وہ مستقبل میں پاکستان کا جو مقام ہوگا وہ بہت دنیا میں سر فخر سے بلند کر کے یعنی ہوگا. صرف وہ اس شخص کی قیادت میں جو موجودہ وزیر اعظم ہے. یعنی ان کا مقابلہ آپ ان دو خاندانوں کے ساتھ کریں گے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے جس کا اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، صرف اور صرف انٹرسٹ ہے تو پاکستان آگے کیسے نکلے. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو گروتھ ریٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے، یہ صرف آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہیلتھ انشورنس 10 لاکھ فی خاندان جو پنجاب میں کے پی کے میں یہ ہو رہا ہے، یہ اتنا بڑا خاموش انقلاب ہے. اس کو کوئی اس وقت عام آدمی اس کو ریئلائز نہیں کر رہا. تو کام کرنے تو یہ ہوتے ہیں. اور جیسی یہ گرین پاکستان کی میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ہماری موسم بدل رہے ہیں، اور پھر ہم اگر یہ موسم اس طرح بدلتے رہے تو ہمارے لیے تباہی ہوگی. تو اس کے سامنے بند باندھنے کے لیے عمران خان نے جو گرین پاکستان کا منصوبہ تیار کیا اور اس پہ عملاً کام ہو رہا ہے. تو اب پھر اس خاندان کو ملائے آپ عمران خان کے ساتھ، تو یہ کیسے بڑا ظلم ہے اس قوم کے ساتھ. تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اور اب ہم بات کرتے ہیں فلسطینی سفیر کی. فلسطینی سفیر نے جو بیان دیا کہ جب تک پاکستان اس دنیا میں موجود ہے
تو ہمیں کسی ڈر کی ضرورت نہیں ہے، پوری امہ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف ہم اتنی بڑی طاقت ہے اور دنیا ہمیں مانتی ہے، لیکن دوسری طرف سے ان دو خاندانوں نے ہمیں کہاں پہنچایا، ہمارے ساتھ کیا کچھ کیا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے اس ملک کے ساتھ ہوا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ یہ اگر کوئی سوچتا ہے کہ عمران خان حکومت سے نکل جائے گا، اور وہ کب جہانگیر ترین کا وہ مثال پیش کرتے ہیں، کبھی کسی اور گروپ کو کھڑا کرتے ہیں، یہ سب کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ لیکن جو ارادے اور جو نیت اس شخص کا ہے، اگر یہ انشاءاللہ مزید 5 سال اس طرح رہا تو پاکستان کا یعنی آپ یہ چہرہ جو آپ دنیا دیکھ رہی ہے، یہ مکمل طور پہ تبدیل ہوگا، اور پاکستان کے عوام بھی خوشحال ہوں گے، یہ ملک بھی خوشحال ہوگا۔ لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر جو ان دو خاندانوں کے ساتھ اب بھی کھڑے ہیں، یعنی یا تو یہ سمجھے نہ سمجھی، اور یا یہ سمجھے کہ انسان نہیں ہے۔ تو ان دو چیزوں کا میں جو بار بار ذکر کرتا ہوں، اور لوگ پھر کمنٹس میں عجیب عجیب باتیں لکھتے ہیں، تو یہ تو میں دل کی بات کر رہا ہوں اور حقائق بیان کر رہا ہوں۔ تو جب آدمی حقائق سے بڑھ کر کوئی بات کرے تو تب آدمی کچھ ایسے کمنٹس کرے جو بعض لوگ کرتے ہیں، یعنی ان کی وفاداری میں یعنی پاکستان کو بھی پچھوڑ جاتے ہیں صرف تھوڑے وقت کے فائدے کے لیے۔ اس میں کون شامل ہے، کیسی یہ سازشیں ہو رہی ہیں، یہ تو بار بار میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا رہتا ہوں، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت میں کہوں۔ لیکن اتنی بات میں کر سکتا ہوں کہ اگر ہم خود کچھ نہیں کر رہے تو ابھی بھی دنیا بھی اس کی طرف آنکھیں اٹھائے کھڑی ہیں۔ یعنی ابھی لندن کرائم ایجنسی نے سرینا قاضی کی جائیدادوں کی انکوائری شروع کر دی ہے۔ تو اب آپ خود دیکھیے کہ ہماری عدالتیں جو ریلیف دیتے ہیں، دنیا کی عدالتیں جو ان کے ملک میں ان کا پیسہ پڑا ہے، لیکن وہ اپنے قانون سے مجبور ہو کر یہ انکوائریاں کر رہے ہیں، اور اسی طرح ان لوگوں کی بھی ہوگی۔ بچنا کسی نے بھی نہیں ہے، یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ بچنا کسی نے بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ دنیا نہیں ہے جو آج سے 20 سال والی دنیا تھی، جس میں ان لوگوں نے جو کچھ کرنا تھا، جتنی منی لانڈرنگ کے کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا۔ لیکن اللہ نے وہ وقت بدل دیا۔ اب وہ ان لوگوں سے بھی لوگ پوچھ رہے ہیں، یعنی جو یورپی ممالک ہے، کہ بھائی آپ کے ہاں جو یہ ڈاکو آ کر رہائش پذیر ہو جاتے ہیں، آپ ان کو بڑے یعنی مہمان نوازی ان کے کرتے ہیں، اور ناجائز طریقوں سے اپنے ملکوں کو لوٹ کر جب یہ ادھر آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو یہ آپ رعایت کرتے ہیں، تو اب وہ یورپی ممالک بھی اس چیز پر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لینے پر آمادہ ہو گئے ہیں، اور یہ چیزیں بھی آپ بہت جلدی دیکھیں گے۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں ایٹمی دھماکے۔ ابھی اس کا کریڈٹ بھی نون لیگ لے رہا ہے۔ اب ایک عورت ہے ان کا، میں اس حنا پرویز بٹ نام ہے، اس نے کہا کہ یہ چیزیں پاکستانیوں کو نظر نہیں آتی کہ نواز شریف نے ایٹمی دھماکہ کیا۔ خدا کی بندی، یہ نواز شریف نے کیا، یہ تو 1984 میں یہ پروگرام مکمل ہو چکا تھا ضیاء الحق کے دور میں، اور پھر جب انڈیا نے دھماکہ کیا تو اس کے مقابلے میں یہ شخص کبھی بھی راضی نہیں تھا کہ میں یہ دھماکہ کروں، کیونکہ اس کو $5 بلین نظر آ رہے تھے امریکہ کے۔ اور اس پر تو یعنی ڈاکٹر قدیر کا انٹرویو بھی موجود ہے کہ کس طریقے سے جہانگیر کرامت نے سب کو چاغی میں اکٹھا کیا، اور اس انڈین دھماکوں کا 5 دھماکوں کا جواب 7 دھماکوں سے دیا، اور وزیر اعظم کو یہاں تک بھی پتہ نہیں تھا جو اس وقت کے نواز شریف تھے کہ دھماکہ ہو۔ جب اس سے اخباری نمائندے نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں ایٹمی دھماکے پر، تو اس نے کہا کون سے ایٹمی دھماکے، اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا۔ 1 گھنٹے بعد اس کو پتہ چلا ہے کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا ہے، جو اس کے خیال میں تو بالکل ناممکن تھا۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کہ انہوں نے یہ دھماکہ کیا، اور آج ہی اس کو اس نواز شریف کے کھاتے میں اس کی پارٹی ڈال رہی ہے، تو یعنی عوام کے ذہن پراگندہ کرنے کے لیے کہ یہ تو بہت بڑا کارنامہ نواز شریف نے کیا۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جو عوام تک صحیح حقائق کوئی پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں خدا کو حاضر ناظر جان کر کے کر رہا ہوں کہ یہ جو کچھ میں نے ابھی کہا یہ بالکل یہی حقائق ہے، اس کے علاوہ کوئی حقائق نہیں ہے کہ نواز شریف نے یہ دھماکہ نہیں کیا۔ یہ دھماکہ ہمارے
فوجی اسٹیبلشمنٹ نے اور ہمارے سائنسدانوں نے مل کر یعنی نواز شریف کو اس کا علم تک ہونے نہیں دیا، کہ ان کو معلوم تھا کہ نواز شریف اس چیز کو نہیں مان رہا ہے ایٹمی دھماکہ کرنے کو، تو وہ پھر بعد میں اب لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کو خود بھی وہ جھوٹ اتنا زیادہ بولتے ہیں کہ وہ ان کو سچ نظر آنے لگ جاتا ہے، لیکن عوام اتنے گمراہ تو نہیں ہے۔ جو شعور رکھنے والے پاکستانی ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ حقائق کیا ہے۔ تو یہ کریڈٹ 28 مئی کا لینا ان کے لیے شرم ہونی چاہیے، ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ یہ بات کرتے ہیں۔ گوہر ایوب کا انٹرویو بھی سب کے سامنے موجود ہے جو اس نے اس وقت دیا تھا، اور یہاں تک ہوا تھا کہ جب جہانگیر کرامت نے ایٹمی دھماکے کے بعد لکھا ہوا تقریر نواز شریف کے حوالے کیا کہ بھائی ابھی سب کچھ چھوڑ دو، ٹی وی پر قوم سے خطاب کرو کہ ہم نے ایٹمی دھماکہ کر دیا۔ یعنی اس وقت تک اس شخص کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ پاکستان نے دھماکہ کیا، اگر اس کو پتہ ہوتا تو یہ کبھی کرنے نہ دیتا، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے جو قصد کیا تھا اور جو دنیا کے سامنے ہمارا مقام اس وقت بنایا تھا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یعنی یہ دنیا کا 7واں بڑا ایٹمی ملک بنانے میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ افواج پاکستان کو بہت بڑا کردار ہے۔ اگر یہ نواز شریف تک رہتا تو آج تک ہم یعنی زیر نگیں ہوتے انڈیا کے، اور RSS کے غنڈے ہمارے ساتھ کیا کرتے، اس کا سوچ کر بھی انسان یعنی ہل جاتا ہے۔ تو اب وہی چیز ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کرکٹ ڈپلومیسی جب ہوئی تھی 1984 میں، جب راجیو گاندھی پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے مکمل تیار تھا، تو ضیاء الحق نے آخر جب اس سے جدا ہو رہا تھا، اس دورے کے بعد کرکٹ کے لیے گیا تھا، تو اس نے اس کے کان میں کہا کہ پھر جب آپ کا یہ خیال ہے تو آپ کا ایک شیر بھی ہم سے نہیں بچ سکتا، اور ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے سینکڑوں کی تعداد میں۔ تو وہ بالکل حق کا بکا رہ گیا اور لرز گیا راجیو گاندھی۔ تو یہ تو اس وقت کا مسئلہ۔ اب اس کا نواز شریف سے کیا تعلق ہے؟ نواز شریف تو اس وقت ان کے گملوں میں پل رہا تھا۔ تو افسوس کی بات ہے جب کوئی یہ کہے کہ نواز شریف نے ایٹمی دھماکہ کیا، تو یہ اس قوم کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اور جھوٹ ہوتا ہے، اور پھر اپنے جو جنہوں نے کیا ہے اس کا کریڈٹ آپ خراب کرتے ہیں۔ میں یہاں بھٹو کی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بھٹو ڈاکٹر قدیر کو لے کے آیا تھا ہالینڈ سے، اور پھر صرف کہوٹا کے مقام پر جو زمین ایکوائر کی تھی اس کی پروگرام کے لیے، تو اتنے کم کنٹریبیوشن تھا بھٹو کا۔ پھر جب افغانستان میں رشین لوگ داخل ہوئے تو اس سے فائدہ رشین فوج داخل ہوئی تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت جلدی 4 سالوں کے اندر ضیاء الحق نے یہ پروگرام کمپلیٹ کیا تھا۔ لیکن دھماکے ہم اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ دنیا کی سینکشن ہم پہ لگ جاتی، لیکن جب انڈیا نے یہ کارنامہ انجام دیا، اس نے دھماکے کی، تو پھر پاکستان بھی پیچھے نہیں رہ سکتا تھا۔ تو کل تاریخ اس ایٹمی دھماکوں کا یہی ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے۔ اب آپ خود یہ ایک تجزیہ ہے، آپ دیکھیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا سچ کہہ رہا ہوں، تو آپ کمنٹس میں اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب ایک اور افواہ چل رہی ہے کہ جہانگیر ترین کو گرفتار کیا جا رہا ہے بہت جلدی۔ یہ سب جھوٹ ہے، کچھ نہیں ہو رہا، نہ اس حکومت کو کوئی چلتا کر سکتا ہے، نہ بجٹ کو یہ ڈیلے کر سکتے اور بجٹ میں حکومت کو شکست دے سکتے ہیں۔ یہ خام خیالی ہے۔ یہ بجٹ بھی پاس ہوگا، اس کے بعد بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 2023 میں کیا ہوگا، وہ تفصیل آپ کے ساتھ میں پہلے ویلاگز میں کر چکا ہوں۔ تو ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، موجودہ کچھ مشکلات ہیں اس پر بھی جلدی قابو پا لیا جائے گا۔ اب صرف ایک مہنگائی رہ گئی ہے، انشاءاللہ یہ مہنگائی بھی ابھی آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور پاکستان اگر ان حالات میں 4% گروتھ تک پہنچ گیا ہے تو آپ یقین کیجئے کہ آئندہ 2 سال میں انشاءاللہ یہ 7 پوائنٹ تک پہنچے گا۔ یہ عالمی اقتصادی ماہرین کی رائے ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو اس لیے اس پر تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے۔ والسلام۔